إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد تمام قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج آپ کے سامنے ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری دختر یعنی دوسری بیٹی کا ایک مختصر سا واقعہ، یا آپ کی ہم کہیں گے بایوگرافی، یا ہم کہیں گے آپ کی زندگی کے کچھ جو ہے جھلکیاں جو احادیث میں ہمیں ملتی ہے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے حضرت زینب اور اس سے پہلے حضرت فاطمہ، حالانکہ حضرت فاطمہ چھوٹی ہے لیکن ہم ان کا جو ہے تذکرہ پہلے کر چکے ہیں، ان کے بارے میں ہم سن چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں اور بیٹوں کا بھی ذکر ہم نے پچھلی بار کیا تھا۔ تو بیٹیوں میں یہ دوسرے نمبر کی بیٹی تھی۔ پہلی بیٹی آپ کی جو ہے زینب رضی اللہ عنہا، دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے 10 سال پہلے پیدا ہوئی تھی، جبکہ حضرت رقیہ آپ کے نبی بنائے جانے سے 7 سال پہلے پیدا ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنے، اس سے 7 سال پہلے یہ پیدا ہوئی، مطلب یہ غالباً 33 برس اللہ کے رسول کی جب عمر تھی تب جو ہے یہ دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 4 بیٹیوں میں آج جس کا ہم ذکر کرنے والے ہیں وہ حضرت رقیہ ہے۔ آپ کی پیدائش کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے جو ہے بات رکھی۔ آپ تقریباً 7 سال پہلے پیدا ہوئی۔ اسے جو ہے طبقات الکبریٰ میں ابن سعد نے نقل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دوسرے نمبر کی بیٹی تھی، اس کو بھی طبقات الکبریٰ ابن سعد نے جو ہے یہاں پر نقل کیا ہے۔ حضرت رقیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہی۔ ابھی آپ 7 برس کی ہو چکی تھی تو آپ کا نکاح طے کر دیا گیا تھا، مطلب ابھی نکاح طے ہوا تھا، بدائی نہیں ہوئی تھی۔ اور یہ کس سے ہوئی تھی؟ یہ ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے۔ ابو لہب کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، یہ اللہ کے رسول کا چچا ہے، اس کا بیٹا ہے عتبہ۔ یعنی یہ رشتے میں دیکھا جائیں گے تو یہ جو ہے حضرت رقیہ کے عتبہ کون ہے؟ چچیرے چچا، مطلب یہ محرم نہیں ہوتے، یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے، چچیرے چچا۔ ان سے نکاح طے ہو گیا اور دوسری بیٹی کو بھی دیا تھا، اس کے دوسرے بیٹے کو، اس کا ذکر ہم بعد میں دیکھیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا
40 برس کی عمر میں، اور جب آپ نے دعوت کو اعلان کر دیا تو ابو لہب یہ اسلام کا سخت دشمن تھا، بڑا سخت دشمنی پہ اتر آیا تھا، اور جو ہے وہاں پر اس نے اس دشمنی کا بدلہ کیسے لیا؟ اس نے کہا اپنے بیٹے عتبہ کو کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دو، ورنہ میں تم سے بات نہیں کروں گا، اور اس نے ویسے ہی کیا اور جو ہے ان کو طلاق دے دی گئی۔ تو یہ بڑا عجیب معاملہ تھا، یہ بڑا غم والا معاملہ تھا۔ آپ سوچئے ایک والد پر کیا بیتے گی کہ اس کی بیٹیوں کو طلاق دے دیا گیا، 2 بیٹیوں کو ایک ساتھ، ان سے چھوٹی والی جو ام کلثوم تھی۔ تو یہاں پر جو ہے اس کو پاز کرو، چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلو اب یہاں پر جو ہے یہ آپ دیکھیں گے بڑی دھکا دینے والی بات تھی، دل کو ٹھیس پہنچانے والی بات تھی کہ ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے اللہ کے رسول کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دیا، حالانکہ ابھی ودائی نہیں ہوئی تھی، صرف نکاح ہوا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں گے ہر شر کے اندر کبھی کبھار خیر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کچھ اور تھی، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ یہ 2 نیک لڑکیاں ان کافروں کے نکاح میں چلے جائیں، ہو سکتا ہے بعد میں ان کو اور زیادہ مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا، تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ نیک بندیاں ان کافروں کے نکاح میں چلے جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکمتاً یہ کیا۔ لیکن بظاہر تو تکلیف ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دیا گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا دین کے معاملے میں، کہا دینا ہے طلاق دے دو، لیکن میں اپنے پیغام سے پیچھے نہیں ہٹنے والا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، یعنی میں اللہ کا رسول ہوں، یہ پیغام سے پیچھے آپ نہیں ہٹے۔ اس تکلیف میں، اس غم میں آپ کی بیوی حضرت خدیجہ وہ بھی شامل ہے، ان کے سامنے، ان کی حیات میں، ان کی زندگی میں ان کی بیٹی کو طلاق دے دیا گیا، برداشت کیا۔ اچھا طلاق دینے کی وجہ کیا ہے؟ صرف دین اسلام، باقی کوئی وجہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 360 بتوں کا انکار کرتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ بس یہی بات کو لے کر اس نے جو ہے تنازع کیا اور طلاق دینے کے لیے اپنے بیٹوں کو کیا کیا؟ فورس کیا، اور اس کے بیٹوں نے جو ہے ان کو طلاق دے دی۔ اور وہ بیٹیاں بھی کمال کی دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اپنے والد کی بات مانی، دین اسلام پر جمی رہی، رشتہ چلا گیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ حالانکہ ابو لہب شہر کا ایک بڑا شخص تھا اور خوبصورتی میں اس کی مثال دی جاتی ہے، جس کا نام ہے ابو لہب، لہب مطلب انگارے کو بولتے ہیں، اور کیونکہ وہ جب مسکراتا یا غصہ ہوتا تو لال لال ہو جاتا انگارے کی طرح، اتنا خوبصورت اور گورا چٹا تھا، وہ اتنا مشہور تھا، اور متولیوں میں سے تھا خانہ کعبہ کی، اس کی صاف صفائی وغیرہ، کیونکہ بنو ہاشم کے جتنے بھی تھے نا لوگ، یہ اس کے ذمہ دار تھے خانہ کعبہ کی، تو مقام مرتبے میں، خوبصورتی میں، مال میں، اولاد میں، سب میں اونچا۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، دین اسلام کے لیے اس نے طلاق دینے لگایا اپنے بچوں کو، بیٹوں کو، تو آپ نے اس کو قبول کر لیا۔ وہ بیٹیوں نے بھی قربانیاں دی، آپ دیکھیں گے حضرت رقیہ جو ہے اس بات پر خاموش رہی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ نہیں کہا، اور آپ کی بیوی حضرت خدیجہ نے بھی کچھ نہیں کہا۔ اسے البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نقل کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو ہے پیغام حضرت رقیہ کے لیے آیا۔ اب دیکھیے کبھی کبھار ایک چھوٹا دروازہ بند ہوتا ہے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس سے بڑا دروازہ کھول رکھا ہے جس کے بارے میں ہم سوچتے نہیں، صبر نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے صبر کیا چند سال، رزلٹ ملا اس کا، کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دیکھیے بہترین انعام سے نوازا۔ حضرت عثمان کا پیغام آیا نکاح کا، اور حضرت عثمان کون ہے؟ یہ بھی ایک عرب کا خوبصورت نوجوان، اور مال و دولت میں کیا ہی ان کا مقابلہ۔ کہا جاتا ہے عرب کی دولت ایک طرف، حضرت عثمان کی دولت ایک طرف، اتنا کچھ۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کے وقت مدینہ میں آپ نے اعلان کیا کہ لوگ تعاون کرے، مدد کرے، ڈونیٹ کرے۔ حضرت عثمان نے جو ہے اتنا
کچھ اللہ کی راہ میں دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑا کہ بس 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 ہو گیا، اتنا کافی. دیتے گئے 1000 اونٹ، پھر 1000 اونٹ، پھر 1000 اونٹ، اس کے اوپر پورا ساز و سامان. اتنے مالدار شخص. ان کا پیغام آیا حضرت رقیہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کیا اور آپ نے جو ہے مہر مقرر کیا گیا. اس زمانے میں بھی مہر ہوا کرتا تھا، دین ابراہیم پر لوگ عمل کرتے تھے. امام ابن سعد نے اسے طبقات الکبریٰ میں جو ہے نقل کیا ہے. اس کے بعد حضرت عثمان چونکہ ایک نرم مزاج شخص تھے، مزاج میں نرمی تھی، حضرت عمر جیسے نہیں. حضرت عمر بہت خطرناک، لڑائی معاملے کے سامنے کوئی ٹکتا نہیں تھا. حضرت عثمان نرم مزاج تھے. ان کے ایک چچا تھے، جب حضرت عثمان ابھی حالانکہ تجارت بہت کم عمر سے سنبھالنا شروع کر لی انہوں نے، لیکن ان کے کیئر ٹیکر تھے ان کے چچا، یہ ان کو تکلیف دیتے تھے. ان کے والد اس وقت نہیں تھے تو ان کو تکلیف دی جاتی تھی، پریشان کیا جاتا تھا. انہی کے رشتہ دار آپس میں ان کو تکلیف دیتے تھے. تو حضرت عثمان بڑے پریشان ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ہجرت کا حکم دیا. اور جو صحابہ پریشان حال تھے، جن پر بہت ظلم اور زیادتی ہو رہی تھی، جس میں ام حبیبہ بھی ہے، انشاءاللہ ان کا بھی واقعہ بعد میں آئے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کہا کہ تم لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کرو. وہاں کا جو بادشاہ ہے نجاشی، وہ بڑا ہی انصاف پسند ہے. حالانکہ وہ عیسائی تھا، کرسچن تھا، وہ تاکہ وہ انصاف پسند ہے، وہ لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا ہے. تو کہا تم وہاں جاؤ، وہ تمہیں پناہ دے گا. تو چند صحابہ جو ہے وہ نکلے حبشہ کی طرف. وہاں پر امیر بنایا گیا حضرت جعفر کو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہوتے ہیں، ان کو بھیجا گیا ان کے ساتھ میں. تو حضرت عثمان اپنی بیوی رقیہ کے ساتھ نکلے. امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ دوسرا جوڑا ہے ہسبینڈ اینڈ وائف جس نے حضرت ابراہیم کے بعد ہجرت کی دین کے خاطر. حضرت ابراہیم کی حضرت سارہ کے ساتھ گئے تھے نا، ہجرت کی نا، انہوں نے اپنا ملک چھوڑا. تو کہا کہ حضرت ابراہیم کے بعد عثمان اور رقیہ یہ جوڑا ایسا ہے جنہوں نے دین کے لیے ہجرت کی. دوسرے صحابہ بھی تھے لیکن کوئی کسی کا مطلب کوئی انڈیویجول تھا، اکیلا تھا، کچھ دوست ساتھ میں گئے تھے، کچھ غلام تھے، کچھ ایسے الگ الگ لوگ گئے تھے. کہا کہ یہ پہلی فیملی ہے جس نے ہجرت کیا دین اسلام کے لیے. تو حبشہ کی طرف 2 بار ہجرت کی گئی. حبشہ کی طرف 2 بار ہجرت کی، مطلب 2 گروہ گئے ایک ایک کر کے. حضرت عثمان ہجرت کر کے پہنچے حبشہ اور وہاں پر رہنے لگے. البدایہ والنہایہ میں اس کو نقل کیا گیا ہے. اس طرح جب حبشہ وہاں پر پہنچے، وہاں رہنے لگے، تو حضرت عثمان اور رقیہ سے ایک اولاد ہوئی جن کا نام عبداللہ تھا. اسے طبقات الکبریٰ نے ابن سعد نے جو ہے نقل کیا ہے. اس کے بعد کسی نے ایک خبر وہاں پہنچائی، غلط خبر تھی کہ مکہ والے مسلمان ہو گئے. جب یہ بات حضرت رقیہ کو پتہ چلی کہ مکہ والے مسلمان ہو گئے، تو حضرت عثمان اور حضرت رقیہ وہاں سے واپس لوٹے. چند لوگ واپس آ گئے، لیکن جب یہاں آئے مکہ تو مکہ میں پتہ چلا کہ نہیں، ایسا یہ خبر جھوٹی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے. لیکن حضرت عثمان نے کہا کہ جانے دو، اب آ ہی گئے تو واپس نہیں جاتے ہیں، کیونکہ دوسرے لوگ بھی تو تکلیف اٹھا رہے ہیں، ہم رہیں گے یہاں پر. پھر آپ نے وہیں رہنا پسند کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کے لیے جو ہے دعا کی. اور یہاں جب یہ واپس لوٹے تو ان کے ساتھ ان کے ایک بیٹے عبداللہ تھے. پھر آپ یہیں رہے، کفار کے ظلم و ستم کو برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے دوسرا حکم آیا مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا. تو حضرت عثمان نے دوسری ہجرت کی اپنی بیوی رقیہ کے ساتھ جو ہے مدینہ کی طرف. مطلب ان کو 2 بار ہجرت کا شرف حاصل ہوا. اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے تو ایک مقام پر ہے کہ ان کے لیے گناہ معاف کر دیے گئے، دوسرے کا ان کے لیے بشارت ہے جنت کی. تو جو لوگ یا جو شخص دین اسلام کی خاطر اپنا وطن چھوڑ کر دوسری جگہ جاتا ہے تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ جنت. اس کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، ایک بھی گناہ باقی نہیں رہتا اس کا. جو دین اسلام کے لیے ہجرت کرتا ہے تو یہ جوڑے کو دوسری بار شرف حاصل ہوا، اعزاز ملا ڈبل ہجرت کا. پہلی ہجرت حبشہ کی طرف اور دوسری ہجرت جو ہے مدینہ کی طرف. ٹھیک ہے.
تو 2 بار آپ کو ہجرت کا شرف حاصل ہوا. یہ بڑی سعادت کی بات تھی اور بڑا اجر کا جو ہے آپ کو موقع ملا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عثمان کی وفات ہوئی مدینہ جانے کے بعد. حضرت عثمان کے جو بیٹے تھے عبداللہ، یہ 6 برس کے تھے. تو ایک مرغا جو ہوتا ہے اس نے ان کے آنکھ میں چوچ مار دی تھی، جس سے زخم بہت گہرا ہو گیا تھا اور وہ بعد میں شدید کافی بڑھ گیا، جس وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا. اور وہ چوٹ کی وجہ بنی ان کے انتقال کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے عبداللہ کو غسل کروایا، ان کو جو ہے کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اٹھ کر جو ہے نیچے آپ جا کر آپ نے جو ہے ان کی تدفین کی. اسے امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا. اسی طرح حضرت رقیہ، آپ سبھی جانتے ہیں ایک واقعہ ہم نے حضرت خدیجہ کے جو ہے واقعے میں دیکھا تھا کہ کیا ہوا کہ حضرت جب جس کو ہم کہیں گے کیا واقعہ تھا، شعیب ابی طالب کا واقعہ پتہ ہے آپ کو، جہاں مسلمانوں کو قید کر دیا گیا تھا 3 سال کے لیے. ان کا کھانا پینا سب بند، بائیکاٹ کیا تھا، میں نے پچھلی بار بتایا آپ کو. تو اس میں اللہ کے رسول کی پوری فیملی شامل تھی، جس وجہ سے کیا ہوا، جتنے لوگ اس میں شامل تھے اکثر اس میں کمزوری کے شکار ہوئے. بیماریاں، کھانے کو کچھ نہیں اور بڑے پریشان، دوائیاں نہیں، کچھ نہیں اور سہولتیں نہیں، اور پورا سوشلی بائیکاٹ کیا گیا تھا، جس سے اکثریت کو کافی کمزوریاں آ گئی، جس میں حضرت خدیجہ کو بھی امپیکٹ ہوا اور آپ کی دوسری بیٹی حضرت زینب کو بھی ہوا. اسی طرح سے جو ہے حضرت رقیہ کو بھی اس کا اثر باقی رہا اور آپ بیمار رہنے لگی. اور آپ جب زیادہ بیمار رہنے لگی تو ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کا بخار شدید بڑھ گیا، حد سے زیادہ، بہت زیادہ کنڈیشن جو ہے نازک ہو چکی تھی. اور اس وقت جو ہے وقت آ گیا تھا جنگ بدر کا، جو کہ 2 سے 3 ہجری کے درمیان کا واقعہ ہے. جنگ بدر ایک مشہور جنگ ہے، آپ سب کو پتا ہے. سارے مسلمان تیاری کے لیے جو ہے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اصل میں ہوا یہ تھا مکہ سے قافلہ نکلا تھا ابو سفیان کا، جو بھی بہت بڑا تاجر تھا. یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ابو سفیان، ان کا قافلہ نکلا تھا مکہ سے کہ کہیں اور جانے والا تھا. مکہ میں لوگوں نے غلط خبر پھیلائی کہ ابو سفیان کے قافلوں کو مسلمانوں نے لوٹ لیا مدینے میں. تو بیک اپ کے لیے مکہ کی فوج نکلی 1000 کا لشکر لے کے. لیکن یہ لوگ جب بدر کے قریب پہنچے، مدینہ کے قریب بدر کے مقام پر، تو وہاں پر لوگوں نے آ کر خبر دی کہ نہیں، حضرت عثمان کا قافلہ سیف ہے، وہ دوسرے روٹ سے نکل کر مکہ حفاظت کے ساتھ پہنچ گئے. تو لوگوں نے کہا چلو واپس چلتے. ابو جہل نے کہا نہیں، آئے ہیں تو لڑکے جائیں گے، کیونکہ اس کے دل میں بہت زیادہ بغض بھرا ہوا تھا مسلمانوں کے خلاف. کہا کہ آئے تو لڑکے جائیں گے، آج فیصلہ ہی ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ ہی کیا، اس میں پورے بڑے بڑے سردار کافر ہو کے مارے گئے. ہاں، اللہ تعالیٰ کو فیصلہ ہی کرنا تھا. تو وہ لوگ بولے نہیں، ہم لڑیں گے، اور مسلمانوں نے تیاری شروع کر لی. حضرت عثمان نے بھی تیاری شروع کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عثمان تم رقیہ کے پاس رکو، وہ بہت زیادہ بیمار ہے. آپ نے حضرت عثمان کو رائے دی کہ آپ مدینہ میں رہیں. حضرت عثمان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اتنی بڑی جو ہے جہاد میں شرکت نہ لوں، ان کو بڑا عجیب لگ رہا تھا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عثمان تم اجر میں ہمارے برابر رہو گے، تم جنگ میں نہ آتے ہوئے بھی تم کو اجر پورا ملے گا. صرف اجر ہی نہیں بلکہ جنگ جیتنے کے بعد جو مال غنیمت ہوگا اس میں تم کو حصہ بھی ملے گا. کیونکہ اس کے تعلق سے اگر اس کی تشریح ہم دیکھیں گے تو ایک اور غزوے کا واقعہ ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا نیت اور اخلاص کے چیپٹر کے اندر. آپ ایک دوسری جنگ کا واقعہ ہے. اللہ کے رسول وہاں سے واپس لوٹ رہے تھے تو ایک وادی میں چلتے چلتے آپ نے صحابہ سے کہا کچھ لوگ مدینہ میں رکے رہے، ہمارے ساتھ جنگ میں شرکت نہیں کی، لیکن وہ اجر و ثواب میں ہمارے برابر ہیں، ان کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا ہم کو، حالانکہ وہ بیٹھے ہوئے مدینہ میں. اور جو گھاٹی ہم نے پار کی انہوں نے بھی پار کی، جو تکلیف ہم نے اٹھائی انہوں نے بھی اٹھائی، ان کو برابر اجر. صحابہ نے پوچھا کیسے؟ تو کہا کہ ان کی نیت تو پوری تھی آنے کے لیے، پورا ارادہ تھا، لیکن مجبوری نے ان کو روک لیا تھا. مطلب کوئی معذور تھا، کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، کوئی چل نہیں سکتا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے، علماء لکھتے ہیں کہ کوئی شخص کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو کرنے کی اس میں طاقت نہیں ہے، مجبوری ہے. ارادہ پورا ہے کہ چانس مل جائے تو کروں گا ضرور،
لیکن کسی مجبوری نے اس کو اگر روک لیا تو اس کی نیت اور اخلاص کی وجہ سے اللہ اس کو اجر برابر دیتا ہے، اتنا ہی جتنا لوگوں نے کام کیا۔ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے نیت اور اخلاص کے تعلق سے کہ اصل چیز ہے یہ۔ ہاں ارادہ پورا ہو، اور صرف ایسے نہیں کہ میرا ارادہ تو ہے لیکن دل میں بول رہے ہے نہیں، ہے بھی اور نہیں بھی، ایسا نہیں۔ اس کا مطلب یہ پورا ارادہ ہے، چانس ملا تو بالکل کریں گے، لیکن کسی مجبوری نے روک لیا۔ تو حضرت عثمان کو روکنے کے لیے کہا، یہ صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری میں کتاب المغازی کے اندر اس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ حضرت رقیہ کا مرض بہت زیادہ بڑھ گیا، وہ شدید بخار سے جو ہے دوچار ہوئی اور انتقال کر گئی۔ حضرت عثمان نے ان کی کافی تیمارداری کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھے شوہر کی بھی علامت کہ اپنی بیوی کی کتنی انہوں نے خدمت کی، اور اس کا بھی اجر ہے۔ چاہے بیوی شوہر کی خدمت کرے اس کا بھی اجر ہے، شوہر بیوی کی خدمت کرے اس کا بھی اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنایا ہے۔ تو وہ بہت شدید بیمار ہوئی اور ان کا انتقال ہو گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ایک صحابی زید بن حارثہ پہنچے۔ جب اللہ کے رسول جنگ سے واپس لوٹ رہے تھے، کیونکہ زید بن حارثہ بھی مدینہ میں رکے تھے، جب جنگ سے مسلمان لشکر واپس لوٹنے لگا، ادھر مسلمان جیت کر آ رہے تھے، اس دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر سنائی گئی کہ آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اس پر جو ہے رنج بھی ہوا۔ آپ جو ہے مدینہ پہنچے، جب تک حضرت رقیہ کی تدفین ہو چکی تھی تو آپ جو ہے قبرستان پہنچے اور آپ نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اس طرح بہت سارے واقعات ملتے ہیں جس میں اللہ کے رسول کسی وجہ سے کسی کی میت میں یا تدفین میں نہیں جا سکے تو آپ نے وہیں جا کر ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ایسے کچھ واقعات ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے، اور جو ہے ناصر الدین البانی رحم اللہ بھی لکھتے ہیں کہ ایک شخص جس کو آپ جانتے تھے، دنیا کے اندر آپ کی اس سے ملاقات بھی ہوئی تھی، لیکن کسی وجہ سے آپ شرکت نہیں کر سکے ان کی نماز جنازہ میں کسی مجبوری کے تحت، تو آپ قبر پہ جا کر ان کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں کبھی بھی لائف میں جب آپ کو چانس ملے گا، لیکن ایک ہی بار نہ تو ہمیشہ جا کر پڑھیں گے آپ۔ جیسے آپ کے کوئی رشتہ دار تھے، قریبی تھے، اور آپ نہیں پہنچ سکے، تدفین ہو چکی، تو آپ جا کر قبر پر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آزو بازو والوں کا اس کا علم ہونا چاہیے، نہیں تو آپ نماز پڑھیں گے، لوگ بولیں گے کہ نئی چیز کیا لایا ہے، کیونکہ لوگوں کا علم کا معاملہ بڑا عجیب ہے، لوگوں کو علم ہے ہی نہیں، جہالت بہت خطرناک عام ہو چکی ہے۔ اس طرح غائبانہ نماز جنازہ جس کو بولتے ہیں، کوئی شخص ہے جس نے دین کے لیے بہت کچھ کیا، دین کے لیے قربانیاں دی، ایک کوئی عالم ہے یا بہت کوئی مجاہد ہے یا کس نے دین کے لیے بہت کچھ کیا اور آپ اس تک پہنچ نہیں سکتے، تو آپ اپنے شہر میں اس کی نماز جنازہ مسلمانوں کا گروہ مل کر پڑھ سکتا ہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ تو آپ نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اس کو البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ اس کے بعد جو ہے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی عمر کے تعلق سے آتا ہے، 21 یا 22 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ دیکھیے کتنی کم عمر میں، 21 یا 22 سال کی آپ کی عمر تھی، اس میں آپ انتقال کر گئے۔ اس کے بعد حضرت عثمان نے دوسری بیٹی ام کلثوم سے نکاح کیا۔ انشاءاللہ ان کا واقعہ بعد میں آئے گا، تو اس کو البدایہ والنہایہ میں طبقات الکبریٰ میں نقل کیا گیا ہے، دونوں کتابوں میں۔ اسی طرح حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کیا کیا تھے، ان کے فضائل کیا کیا ہے ذرا سنیے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا شمار اسلام کے اولین لوگوں میں سے ہوتا ہے، جو شروعات میں اسلام لائے، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ بے شک ہمارے نزدیک تمام صحابہ کیا ہے، برابر، سب کے نام کے آگے کیا لگتا ہے، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ ان کا مقام مرتبہ پورے مسلمانوں اور پورے انسانوں میں سب سے اونچا ہے، تمام صحابہ کا۔ لیکن تمام صحابہ میں فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے ان کا مقام کچھ اور زیادہ ہے، اور جنگ بدر سے پہلے جو ایمان لائے ان کا مقام اور اونچا ہے، اور چاروں خلیفہ کا ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ اجمعین، ان کا مقام سب سے اونچا۔ پھر چاروں میں سب سے افضل حضرت ابو بکر، کیونکہ حدیث ہے اس کے تعلق سے، میں شارٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو یہ اولین لوگوں میں اسلام لانے والی ہے، یعنی جنگ بدر سے پہلے اسلام لانے والوں کا مقام زیادہ، کتنا زیادہ ہے پتہ آپ کو؟ ایک بار عبد الرحمن ابن عوف اور خالد بن ولید کے بیچ میں بحث ہو گئی، وہ اپن بعد میں کبھی دیکھیں گے، ایک معاملے میں بحث ہو گئی۔
تو جو ہے عبد الرحمن بن عوف بولے اللہ کے رسول خالد میری بات میں مان نہیں رہے. تو اللہ کے رسول نے خالد بن ولید کو بلایا اور کہا کہ اے خالد، اگر عبد الرحمن اللہ کی راہ میں ایک گٹھلی برابر صدقہ کرے اور تم احد کے پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرو تو بھی تم عبد الرحمن کی برابری کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ جنگ بدر سے پہلے ایمان لائے. تو جنگ کے بدر سے پہلے ایمان لانے والوں کا مقام زیادہ اونچا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگوں نے ایسے ٹائم میں اسلام لایا جب پوری دنیا دشمن کی، سپورٹ کچھ بھی نہیں تھا. اور جنگ بدر کے بعد کیا ہوا؟ بڑے بڑے صحابہ اسلام میں داخل ہو گئے تو تھوڑی ہمت بڑھ گئی نا، ڈر ختم ہو گیا نا. لیکن یہ لوگ جب ایمان لائے تھے جنگ بدر سے پہلے کمزور لوگ تھے، ایمان مضبوط تھا کہ صرف اللہ مدد کے لیے آئے گا، کوئی آئے یا نہ آئے، اس لیے ان کا مقام مرتبہ اونچا ہے. چلیے، تو ان کا پہلا فضل جو فضائل میں آتا ہے، پہلا وہ یہ ہے کہ یہ اولین اسلام میں سے ہے. دوسری، یہ اللہ کے رسول کی بیٹی ہے اور اللہ کے رسول کی کفالت میں رہی، آپ کی تربیت میں رہی، مطلب اللہ کے رسول نے ان کی خود تربیت کی، یہ بھی ان کا جو ہے شرف ہے. دوسرا، آپ کے پیارے ساتھی یعنی حضرت عثمان سے ان کا نکاح ہوا، یہ بھی ان کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ جو 4 خلفائے راشدین جن کو کہا جاتا ہے ان میں سے ایک خلیفہ کی یہ بیوی رہی. تیسرا، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چاروں بیٹیوں کو برابر محبت دی، برابر ان کے ساتھ رہے، اور آپ نے حضرت رقیہ کا خیال اس لیے بھی کیا زیادہ کیونکہ وہ بیمار رہا کرتی تھی. تو ایک خادمہ تھی جو اللہ کے رسول کے گھر میں تھی، یعنی جو آپ کی جو ہے وضو کا پانی وغیرہ تیار کیا کرتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حضرت رقیہ کو دے دیا تاکہ وہ ان کی خدمت کرے. اسی طرح ایک بار حضرت رقیہ نے ایک میٹھا بنایا اور وہ میٹھا بنانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تحفہ بھیجایا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے، آپ کو پتا ہے آپ کی بیویاں ایک سے زائد تھی تو آپ کی باری مقرر ہوتی، تو اس وقت آیا، آپ گھر پر آتے اور بولتے ہیں اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا یہ میٹھا کس نے لایا؟ تو ام سلمہ فرماتی ہے کہ آپ کی بیٹی رقیہ کے گھر سے آیا ہے. تو آپ نے اس کو نوش فرمایا بڑی خوشی سے، اور آپ نے حضرت عثمان اور حضرت رقیہ کے لیے دعا کی اور آپ نے کہا اے اللہ، عثمان تجھے راضی کرنا چاہتا ہے، اس لیے اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، تو بھی عثمان سے راضی ہو جائے. تو آپ نے اس گھرانے کے لیے جو دعا بھی کی. اور یہ ان کے بہت سارے فضائل آتے ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اور بھی چیزیں اس کے تعلق سے دیکھیں. تو یہ تھا مختصر سا واقعہ حضرت رقیہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے قوم کی بیٹیوں کو، آج کے دور کی بیٹیوں کو بھی ان بیٹیوں جیسا بنائے جنہوں نے دین اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا. دنیا میں رشتے ٹوٹے، دنیا نے منہ موڑا، دنیا نے قید کیا، دنیا نے طعنے دیے، دنیا نے ان کے والدین کو برا بھلا کہا، لیکن دین اسلام کے لیے یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے، ہر قسم کی قربانی دی. اس کا اجر یہ ملا، اللہ نے ان کے نام کے آگے لگ دیا رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ رضو عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا. تو یہ دین اسلام کے لیے قربانیاں دینے والے تھے. اور اس سے ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ چل گئی کہ دین اسلام کے لیے قربانی میں ایسا نہیں ہوا کہ دوسرے لوگوں نے ہی قربانی دی، بلکہ شروعات ہوئی اللہ کے رسول کے خود کے گھر سے. آپ کے گھر والوں نے، آپ کے فیملی ممبرز نے قربانیاں دی. کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ اکثر ہمارے پاس لیڈر کیسے ہوتے ہیں، لیڈر عیش و آرام میں رہتے ہیں، جنتا بھگتتی ہے جتنی بھی پریشانیاں آتی ہے اس کو، یہ تو عیش و آرام میں رہتے ہیں. لیکن یہ ہے ہمارے لیڈر اور یہ ہے ان کے بچے جنہوں نے دین اسلام کے لیے قربانی دینے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو آگے بڑھایا. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی مثال تھی. تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک ہدایت دے، صراط مستقیم پر چلائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.